شمالی وزیرستان کے حوالے سے ایک آرگومنٹ ناظرین ہمارے سامنے یہ آ رہا ہے کہ اگر اتنے عرصے آپ نے فورسز وہاں پر ڈپلائیڈ رکھی اور بڑے اسکیل کا آپریشن نہیں کیا تو اب اس آپریشن کی بحث کا آغاز کیوں کر رہے ہیں؟ اسماعیل ذرا اس کے اوپر آئیے گا کہ کیوں ضرورت ہے اگر فورس اپلائی کی جائے بڑے پیمانے پر نارتھ وزیرستان کے اندر؟ ایک جرگہ بھی ہوا، انہوں نے کہا جی کہ ہم اس آپریشن کے خلاف ہیں، سیاسی جماعتیں بھی، عمران خان کی پی ٹی آئی جو بات کرتے ہیں نہیں ہونا چاہیے، مولانا فضل الرحمان نے اس کے اوپر بات کی، کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں طلعت، ایک تو یہ جس طرح آپ نے پہلے بات کی کہ میرے خیال میں سارے فاٹے میں سب سے زیادہ ٹروپ ڈپلائمنٹ نارتھ وزیرستانی میں، تو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ اتنی بہت بڑی تعداد میں آپ نے فوج اور فرنٹیئر کور وہاں پہ رکھی ہوئی ہے سارے فاٹا میں؟ دی اونلی ٹرائبل ایجنسی جس میں اتنی بڑی ٹروپ ڈپلائمنٹ ہے کافی عرصے سے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ایشوز چل رہے ہیں وہاں پہ نارتھ وزیرستان کے اندر، اور جو جہادی وہاں پہ آرگنائزیشنز ہیں، چاہے وہ اینٹی ہوں یا پرو ہوں، ان کے اندر بھی ڈیبیٹ چل رہی ہے۔ نارتھ وزیرستان بہت زیادہ کریٹیکل ہے فرام پاکستان's پوائنٹ آف ویو، گورنمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، لیکن وہاں پہ جو جہادی آرگنائزیشنز ہیں ان کے لیے بھی ایکولی کریٹیکل ہے، کیونکہ وہاں پہ نہ صرف یہ، میں صبح پڑھ رہا تھا وہاں پہ اسلامک موومنٹ آف ازبکستان کے وہاں پہ لیڈر ہیں ابوذر البرمی، تو ان سے سوال و جواب جامع حفصہ کے ان کا جو فورم ہے پلیٹ فارم پہ ان سے کویشچن وغیرہ پوچھے گئے تھے تو وہ انہوں نے پوسٹ کیے تھے، وہ خود بھی یہ کہہ رہے تھے کہ کیوں کریٹیکل ہے اور کیوں کمپلیکیٹڈ ہے۔ جس طرح انہوں نے بات کی حیدر نے کہ وہاں پہ وہ ہیں حافظ گل بہادر صاحب، وہ پرو گورنمنٹ ہے لیکن ان کی بھی کبھی کبھی ایک آدھ نشست لڑائی جو ہے وہ انگیجمنٹس ہو جاتی ہیں، آئی ڈی لگا دیتے ہیں، کبھی ایمبوش ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد جی بالکل ایمبوش ہو جاتا ہے، آئی ڈی ہو جاتا ہے۔ ٹی ٹی پی کا کافی سارا ایلیمنٹ ہے، آئی ایم یو کا بہت بڑا ایلیمنٹ ہے وچ از ڈاکومنٹڈ، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو جوں کا تو نہیں چھوڑا جا سکتا، جو بھی فیصلہ جوں کا تو نہیں چھوڑا۔ اب یہ ہے کہ یہ جو کہتے رہے کہ جی ہم اپنے اس کو دیکھ کے انٹرسٹ کو دیکھ کے فیصلہ کریں گے، تو یہ انٹرسٹ کو دیکھ کے فیصلہ انہوں نے یہ کرنا ہے کہ انہوں نے گل بہادر صاحب کو کہاں پہ بٹھانا ہے، ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنی ہے، اگر اگر یہ آپریشن کرنے جاتے ہیں تو وہ کیسے کریں گے، کس کو نیوٹرلائز کریں گے، کس کو نیوٹرلائز کریں گے، کس کے خلاف ایکشن لیں گے، حقانیز کے ساتھ کیسے ڈیل کریں گے، یا پھر جو باقی سارے ہیں وہ کیسے کریں گے، پھر یہ جو ان کا الائنس بنا ہے شورا مرکبہ، ان کا کیا جوائنٹ رسپانس ان کا کیا ہوگا جس میں گل بہادر صاحب بھی ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ان کو ڈیسائیڈ کرنی پڑے گی۔ یہ تو مجھے لگتا ہے جس طرح انٹرنیشنل ٹریٹی نیگوشیٹ کر رہے ہیں، یہ جو ملٹری آپریشنز کے اندر اس قسم کے نیگوشیشن، مطلب جو ہم نے کلاسک ایک تھیری پڑھی ہے، بٹ ہولڈ دا پوائنٹ، لیٹ می گو ٹو سلیم، یہ ذرا بتائیے گا جی کہ کیوں نہیں ہونا چاہیے، یہ ہونا نہیں چاہیے، اگر نہیں ہوگا تو پھر اصل میں طلعت صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ جو انٹی پاکستان طالبان ہیں جس کو ٹی ٹی پی کہتے ہیں، ان کی لیڈرشپ بھی وہی ہیں، اور جو پاکستان کے مختلف شہروں میں کارروائیاں ہوتی ہیں تو وہ اس کے جڑیں بھی جا کے وہاں سے ملتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پرو پاکستان طالبان کون سے؟ اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو خود یعنی ڈومیسٹک فرنٹ سے بھی فوج پہ اور حکومت پہ دباؤ بڑھ رہی ہے، کیونکہ جو بھی ہوتا ہے، اگر کرنل امام تھے تو ادھر مارے گئے، خالد خواجہ ادھر مارے گئے، ہمارے اسلامی یونیورسٹی کے وائس چانسلر وہاں پہ ہیں، سلمان تاثیر صاحب کے بیٹے وہیں پہ ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے کہ دیکھیں کسی زمانے میں یہ جو بیت اللہ محسود صاحب تھے نا، ان کو ہماری وہاں کے کور کمانڈر اور ان لوگوں کی کوششوں سے اس کو عبداللہ محسود کی جگہ اس کا لیڈر بنایا گیا تھا، یعنی ایک زمانے میں یہ بھی خلاف نہیں تھے پاکستان کے، تو بعد میں جب آپ نے ان کے خلاف کارروائی کی تو وہ بھی آپ کے لیے دشمن بن گئے۔ اب یہ ہے کہ وہاں پہ حافظ گل بہادر صاحب ہیں یا اس طرح کے جو باقی لوگ ہیں جو ابھی تک پاکستان سے نہیں لڑ رہے ہیں، اب یہ تفریق تو آپ نہیں کر سکتے نا، ادھر یہ تو نہیں ہے کہ کوئی باقاعدہ ڈیویژن ہوئی ہے کہ یہ ٹی ٹی پی کا علاقہ ہے اور یہ حافظ گل بہادر صاحب کا ہے اور یہ حقانی صاحب کا ہے، وہ جب ہوگا تو اس سے وہ بھی متاثر ہوں گے۔ تو ایک تو یہ کہ جن لوگوں کو ابھی تک آپ نے دنیا کے اور خود پاکستانیوں کے تانے سہ کر ان کو برداشت کیا ہے، آخری سٹیج پہ وہ آپ کے دشمن بن جائے گی۔ دوسری چیز، ہم نے اپنی پوری افغان پالیسی کی عمارت اس مفروضے پہ کڑی کی تھی
کہ افغان طالبان اور حقانی نیٹ ورک یہ ان کی ایک سہ بن جائے گی وہاں کے سسٹم میں، ٹھیک ہے. اب جب اس کو کیش کرنے کا وقت آ گیا تو اس موقع پہ وہ بھی آپ کے دشمن بن جائے گی، کیونکہ نارتھ وزیرستان اس کے ساتھ ساتھ حقانی نیٹ ورک کا بھی گڑھ ہے. اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ نارتھ وزیرستان اس طرح بنا کیوں. 2001 تک تو وہاں پہ حکومت کی مکمل کنٹرول وہاں پہ تھا. یہ تھا کہ آپ نے پک اینڈ چوز کیا، وہاں سے کوئی افغان طالبان کا، حقانی نیٹ ورک کا، آپ کے کسی گڈ طالب کا بندہ آ رہا تھا، اس کے خلاف پولیٹیکل ایجنٹ نے کارروائی کی، آپ نے کہا نہیں یہ تو ہمارا اپنا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کی وجہ سے وہ کنفیوژن پیدا ہو گئی اور آپ کی اسٹیٹ جو ہے ان لوگوں کے سامنے سرنڈر ہوتی گئی. اب جب اسی طرح کے لوگ، مثلا میں تو ٹی ٹی پی کو کوئی الگ چیز نہیں سمجھتا، میں تو اس کو افغان طالبان کا ایکسٹینشن سمجھتا ہوں. تو ہم اگر افغانستان میں ان کی کامیابی کے جب تک متمنی ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کریں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی پالیسی سے وہ تضاد نکل جائے تو بغیر آپریشن کے نہ وزیرستان بنتا، نہ باجوڑ بنتا. اور اب بھی وہ اس کا نقطہ آغاز ہوگا قبائلی علاقوں میں حکومتی ریٹ کی بحالی کا. لیکن اگر آپ کی پالیسی میں وہ تضاد رہتا ہے تو پھر تو آپ 1000 آپریشن کر لیں، لوگ مر جائیں گے، آپ کے جوان مر جائیں گے.